تیرا عشق میری بندگی اذا قلم کرن رفیق قسط نمبر 1۔ اس وقت وہ پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے ماضی کے اس حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اس کی اور اس کی بہن کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب اس کی بہن زندگی کی طرف واپس آئے گی اور کب وہ ماضی کے حادثے کو بھولے گی، اور معمول کی طرح اپنے دل میں اللہ سے دعا کر کے اٹھی اور اپنے آنسو جو غلطی سے بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نکلیں صاف کیا اور کلاس کی طرف چل دی۔ جو ہی وہ کلاس میں انٹر ہوئی، ایک لڑکے نے اسے دیکھتے ہی سیٹی بجائی، جبکہ باقی کلاس کو تو مانو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ چونکہ سر فاروق کے آنے میں ابھی ٹائم تھا، اس لیے وہ اس لڑکے کے بالکل مقابل کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا، نئے آئے ہو کیا؟ جواب میں وہ لڑکا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ گندمی رنگت لمبے بال جن کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی، لمبی اور گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ، تیکھے نقش، پتلی سی ناک، بھوری آنکھیں جن کی چمک میں انسان کھو جائے، لائٹ پنک کلر کی شرٹ کے نیچے سفید کیپری پہنے اور دوپٹے کو مفرل کے انداز میں لپیٹا ہوا، وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یشفا نے اس کے آگے چٹکی بجائی، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، نئے آئے ہو کیا؟ حارب نام ہے میرا، کل ہی یونیورسٹی جوائن کی ہے۔ حارب نے یہ بولتے ہی یشفا کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یشفا نے حیرانگی سے حارب کو دیکھا، باقی کلاس کا بھی مختلف نہ تھا۔ یشفا نے کلاس کے ایک لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیوں عمر مجھے یہ ہاتھ تھامنا چاہیے؟ عمر جو یشفا سے 4 فٹ دور کھڑا تھا نے ایک نظر یشفا کو دیکھا اور پھر حارب کو دیکھ کر اپنی گردن نفی میں ہلا دی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب عمر نے دور سے ہی اسے ہاتھ ہلایا اور آنکھ ماری تھی، وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر آیا تھا۔ حارب نے غصے سے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا اور یشفا کی کلائی تھام لی۔ تمام لڑکیوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک اگلے 5 منٹ بعد حارب کلاس کے سامنے مرغا بنا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی حارب نے یشفا کی کلائی پکڑی، یشفا نے اپنا سر اس کی ناک پر مارا اور حارب نے جلدی سے یشفا کی کلائی چھوڑ دی۔ یشفا نے پہ در 3-4 پنچ حارب کے پیٹ پر مارے۔ جو ہی حارب نے اپنا پیٹ پکڑا، یشفا نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑا اور زور سے اوپر کو کھینچا، جس کے نتیجے میں اس کی شرٹ پھٹ گئی اور پھر یشفا نے ایک زوردار کک اس کی کمر پر لگائی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈائس پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ یشفا کو مزید غصہ آتا، حارب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے اور بولا، آئی ایم سو سوری سسٹر، پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یشفا نے نحوست سے اسے دیکھا، پھر کلاس کی طرف منہ کر کے بولی، کیوں گرلز، کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے اس کی؟ آئی تھنک اس کو مرغا بنا کر پوری یونیورسٹی کا چکر لگوانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یشفا نے خود ہی جواب دے کر حارب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ڈر اور خوف واضح تھا، اور اس سے پہلے کہ یشفا اپنی بات پر عمل کرتی، حارب جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، پلیز سسٹر ایسا نہ کرو، میں پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو جاؤں گا۔ میرے ابا نے بڑی محنت کر کے یہاں بھیجا ہے، پلیز معاف کر دو۔ جب لڑکیوں کو چھیڑتے ہو تب تم لوگوں کو اپنے ماں باپ یاد کیوں نہیں آتے؟ تب ان کی محنت یاد کیوں نہیں آتی؟ گھر میں تمہاری بہن بھی تو ہوگی نا، اگر اس کے ساتھ کوئی یہ سب کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ خیر، سزا تو میں پھر بھی تمہیں دوں گی، اب جاؤ اور جا کر ساری کلاس کے سامنے مرغا بنو۔ یشفا اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولی۔ حارب جلدی سے جا کر مرغا بن گیا اور پوری کلاس کہکوں سے گونج اٹھی۔ اور ہاں، ایک بات اور، ہر روز اسی طرح سر فاروق کے آنے سے پہلے تم مرغا بنو گے، لیکن شرٹ پہن کر، اور اگر تم نے اپنی سزا میں ذرا سی بھی کوتاہی کی تو یاد رکھنا یشفا اسد جہانگیر تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ یشفا اپنی بات مکمل کر کے مڑنے ہی لگی تھی جب کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ اب جاؤ اور کسی سے شرٹ لے کر پہنو، کیونکہ آج کے لیے کافی سبق سیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ حارب جلدی سے اٹھا اور کلاس کے ایک لڑکے سے جیکٹ لے کر پہنی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حارب نے اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے سے پوچھا، یہ یشفا اسد ہے کون؟ میجر ریٹائرڈ اسد جہانگیر کی بڑی بیٹی، بلیک بیلٹ ہے اور نہلے پر دہلا 5 ماہ کی آرمی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور پوچھتا، سر فاروق کلاس میں انٹر ہوئے اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوکیشن اسلام آباد۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، سامنے کرسی پر علی کو سوتے دیکھ کر مسکرایا اور خود سے بڑبڑایا، تو کبھی نہیں سدھر سکتا۔ سدھر سکتا ہوں بشرطے کوئی سدھارنے والی آ جائے۔ علی نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی اور جلدی سی آنکھیں کھول کر بولا، وہاج کو پتہ تھا وہ سویا نہیں ہے، بس سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو مسکراتا ہوا دیکھ سکے۔ علی نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے۔
پھر تیرے سدھرنے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ تجھے جیسے گدھے کو کوئی اپنی لڑکی دے گا۔ وہاج ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر علی کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ علی نے وہاج کو مصنوعی گھوری سے نوازا اور دانت پیستے ہوئے بولا، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں میجر صاحب کہ کل میری منگنی ہے، اور وہ بھی اس شہر کے مشہور انڈسٹریلسٹ شاہزر شاہ کی چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی میمونہ شاہ سے۔ یہ کب ہوا؟ وہاج شوق کی کیفیت میں بولا۔ علی نے اس کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھے اور بڑے مزے سے بولا، 2 دن پہلے میں نے میمونہ کو پرپوز کیا، اس نے اپنے پیرنٹس سے بات کی، میں نے اپنے بابا سے بات کی، اور بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میمونہ کے پیرنٹس سے مل کر کل کی ڈیٹ فائنل کر لی۔ جو ہی علی نے اپنی بات مکمل کر کے وہاج کی طرف دیکھا تو ڈرتے ہوئے ایک نظر بند دروازے کو بھی دیکھا، کیونکہ وہاج نے اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، جو علی کو اس وقت کسی بندوق کی گولی سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور اوپر سے وہ علی کو ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی پولیس والا قتل کے ملزم کو گھورتا ہے۔ چل علی، کلمہ پڑھ لے، آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، علی خود سے بڑبڑایا۔ جو ہی وہاج علی کی طرف بڑھا، علی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، دیکھ وہاج، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طرح جوتے کی زبان میں کون بات کرتا ہے؟ اور ویسے بھی کل میری منگنی ہے، تم نے اپنی ہونے والی بھابھی سے بددعائیں لینی ہیں۔ وہاج نے علی کی ایک نہ سنی اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ جب وہاج تھک گیا تو پانی پینے کے لیے پیچھے ہٹا، اور علی نے موقع غنیمت دیکھتے ہوئے چہرے پر بے-چارگی سجائی اور دونوں ہاتھ وہاج کے سامنے جوڑتے ہوئے بولا، دیکھ بھائی، تو جیتا میں ہارا، اب معاف کر دے، اور آئندہ سے میرے باپ کی توبہ جو میں تجھ سے کچھ چھپا لوں، پلیز میرے یار رحم کر اپنے اکلوتے دوست پر، کیوں میرے آنے والے چنو منو کی بددعائیں بھی لینا چاہتا ہے؟ وہاج نے جوتا نیچے رکھا اور علی کی طرف دیکھا، جو چہرے پر دنیا بھر کی مسکینی سجائے کھڑا تھا۔ وہاج علی کے کان کے پاس جا کر سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے نعمان سر علی کے والد نے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، تیرے پرپوزل سے لے کر تیری منگنی تک، انفیکٹ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سب کچھ میری مرضی سے طے ہوا ہے۔ وہاج بول کر پیچھے ہٹا تو علی کی طرف دیکھا، جو خونخوار نظروں سے وہاج کو دیکھ رہا تھا۔ بغیرت انسان، پھر اس چھترول کا مطلب صاف ہے کہ تو آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ وہاج نے اطمینان سے جواب دیا اور دوبارہ سے چیئر پر بیٹھ گیا، اور تم اور تمہارے نعمان صبر جینے نہیں دو گے مجھے؟ علی دانت پیستے ہوئے بولا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاج نے اسے مزید چڑھایا، اللہ کرے تیری بیوی ایسی ہو جو تجھے تیری نانی یاد کروا دے، اللہ کرے وہ تیری اتنی چھترول کرے، اتنی کرے کہ تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ علی چڑھاتے ہوئے بولا، آمین۔ وہاج نے اسے مزید زج کیا۔ علی کو غصہ آ رہا تھا اس کے ڈھیٹ پن پر۔ اس نے اس کو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور پانی سے بھرا جگ وہاج پر الٹ دیا۔ وہاج نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا اور پھر علی کی طرف غصے سے دیکھا، مطلب صاف تھا، بیٹا اب بچ کر دکھا۔ علی نے جو ہی وہاج کے تیور دیکھے، جلدی سے پانی سے بھرا گلاس اپنے اوپر الٹ لیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ کہکا لگایا، او شٹ! وہاج نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، کیا ہوا؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نعمان سر نے 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ کا بولا تھا، اور اب میٹنگ سٹارٹ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ وہاج معصوم بنتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت علی کو اس کی معصومیت زہر لگ رہی تھی۔ علی نے وہاج کو گھورا اور بولا، اب بھی نہ بتاتا کہ میٹنگ ہے؟ جب وہ ہٹلر نعمان ہمارا کورٹ مارشل کرواتا تب بتا دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا، اب چل میٹنگ کے لیے۔ وہاج شرمندہ سا بولا، میں اس حلیے میں میٹنگ میں جاؤں گا؟ پاگل کتے نے نہیں کاٹا مجھے۔ علی نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یاد ہو تو تیرے آفس میں ہمارے پرانے یونیفارم پڑے ہوئے ہیں، اس لیے جلدی سے چل، اور اب کوئی بحث نہیں۔ علی کا منہ کھلتے دیکھ کر وہاج سختی سے بولا، اور وہ دونوں علی کے آفس کی جانب چل دیے۔ لوکیشن لاہور، ریڈ لائٹ ایریا۔ رضیہ بیگم، اس وقت ہمیں صرف یہ بتائیں کہ محفل میں رقص کون کر رہا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ عثمان خان شراب پیتے ہوئے خباثت سے بولا، سرکار 2 دن پہلے کچھ لڑکیاں آئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، پھر جو آپ کو پسند ہوگی اسی سے آج کی محفل میں 4 چاند لگوائیں گے۔ ایک عورت جو نازیبا لباس میں عثمان خان کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی خوشامد کرتے ہوئے بولی، دل خوش کر دیا رضیہ آج تم نے۔ عثمان خوشی سے بولا، سرکار آپ کی کرم نوازی ہے بس۔ ویسے سرکار آپ نے ایک بات پوچھنی تھی۔ عثمان خان نے ایک مرتبہ رضیہ بیگم کو دیکھا اور کچھ بھانپتے ہوئے بولا، دیکھو رضیہ، آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر کچھ بھی پوچھنا۔ اس نے رضیہ بیگم کی آنکھوں سے تنبیہ کی، سرکار محفل شروع ہونے والی ہے، آپ آ جائیں۔ رضیہ نے بات بدلی اور وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی، اور عثمان خان دوبارہ سے شراب کی طرف متوجہ ہو گیا۔
لوکیشن لاہور۔ یشفا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گارڈن میں کوئی نہیں تھا، سامنے 4 کرسیاں اور ایک میز تھا، تھوڑے سے فاصلے پر ایک جھولا لگا تھا جس کے اوپر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی۔ یشفا کتاب دیکھ کر مسکرائی اور خود سے بولی، لگتا ہے بیا نے اپنا کام کر دیا ہے اور بابا کو میرے آنے سے پہلے ہی کہیں مصروف کر دیا ہے۔ سر فاروق کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اگر مجھے اس لنگور کی پٹائی کرتے دیکھ ہی لیا تھا تو بابا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو اچھا ہوا مجھے بیا نے بتا دیا۔ یہ بولتے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور دبے دبے قدموں سے سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹر ہوتے ہی اس نے مائی لو کے نام سے ایک نمبر کھولا اور میسج ٹائپ کیا، تھینک یو سو مچ مائی لو۔ میسج ٹائپ کر کے وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے، اسے اپنے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اریبہ بیا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور غور سے یشفا کو دیکھنے لگی جو سوتے ہوئے بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ اریبہ جھکی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، آشو یشفا یہ تمہاری 5ویں کمپلین آئی ہے اس مہینے میں، پلیز مت جھگڑا کرو کسی سے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اتنے میں اریبہ کا ایک آنسو یشفا کے بائیں گال پر گرا۔ یشفا نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اریبہ کو گلے لگا لیا۔ اتنے میں اریبہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے اس کی بہن بھی وہی دہرائے۔ پلیز بیا ڈونٹ کرائی، یو ٹیز ہرٹنگ می، پلیز اسٹاپ اٹ یار۔ لیکن اریبہ نے یشفا کی بات سن کر مزید رونا شروع کر دیا۔ اوکے فائن، نہیں جھگڑوں گی کسی سے، یشفا ہار مانتے ہوئے بولی۔ اریبہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے بولی، پکا نا؟ ہاں میری ماں پکا۔ یشفا اریبہ کا ناک دباتے ہوئے بولی، اچھا وہ کل شاذر ماموں کی بیٹی کی منگنی ہے اور انہوں نے تمہیں خاص طور پر آنے کا بولا ہے۔ اریبہ نے یشفا کو مطلع کیا، یار ماموں کو بھی اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ کبھی آمنہ کی شادی آ جاؤ، کبھی عائشہ کا نکاح آ جاؤ اور اب میمونہ کی منگنی ہے آ جاؤ، مطلب حد ہو گئی، ہم کوئی اتنا فری ہیں جو چلے جائیں، اور ویسے بھی جب تک ماموں خود مجھے آنے کا نہیں بولیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ یشفا مصنوعی غصے سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں پھر بابا کو بولتی ہوں کہ وہ ماموں کو بولیں گے کہ وہ تمہیں خود کال کر کے انوائٹ کریں۔ اریبہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے بولی، نہیں نہیں میں تو مذاق کری تھی بھیا، تم تو سیریس ہی ہو جاتی ہو۔ یشفا گڑبڑاتے ہوئے بولی، میں بھی مذاق کری تھی میری جان، اب یہ سب باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے فنکشن کے لیے کون سا ڈریس پیک کروں۔ اریبہ اس کی الماری کھول کر ڈریسز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یشفا نے پہلے کچھ سوچا پھر بولی، بیا تم بھی چلو نا میرے ساتھ، مومنہ بھی تمہیں مس کرے گی نا۔ اریبہ کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، وہ بامشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، جب جانتی ہو کہ تمہاری کوشش بیکار جائے گی تو مت کیا کرو، اور ویسے بھی تم جانتی ہو کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو ایسی امید مت لگایا کرو۔ کیا بیا کیا تم وہ حادثہ بھول نہیں سکتی؟ میں مانتی ہوں کہ میری بس آشو بہت ہو گیا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میری ناراضگی ساتھ لے کر نہ جاؤ تو پلیز اس ٹاپک پر بحث بند کر دو، اور اب بتاؤ کون سا ڈریس نکالوں۔ اریبہ درمیان میں ہی یشفا کی بات کو کاٹتے ہوئے اسپٹ چہرے کے ساتھ بولی، وہ بلو اور وائٹ والا۔ یشفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اریبہ نے اس کا ڈریس نکالا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ یشفا یہی سوچتی رہ گئی آخر کب وہ اریبہ کو نارمل زندگی گزارتے دیکھے گی، لیکن کون جانے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ لوکیشن اسلام آباد۔ میجر وہاج آپ کو ایک نیا مشن دیا جا رہا ہے اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ ہر مشن کی طرح اس مشن میں بھی ہمیں سرخرو کریں گے۔ کرنل نعمان بیگ مضبوط لہجے میں بولے، انشاءاللہ سر۔ وہاج نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ اس وقت میٹنگ روم میں 7 لوگ تھے جو نہ صرف آرمی کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے بلکہ ایک خفیہ ایجنسی کے نمائندے بھی تھے۔ کرنل نعمان نے وہاج کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس کو اس مشن کے لیے ذمہ داری سونپی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو یہ مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف 35 دن دیے جائیں گے، اور اس ٹائم لمٹ کے بعد آپ کو 1 سیکنڈ بھی ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ گاٹ اٹ؟ کرنل نعمان بیگ تنیتی انداز میں وہاج کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یس سر، انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میجر وہاج نے مؤدب انداز میں جواب دیا، یہ فائل لیں اور اس پر مکمل بریفنگ اور اگلا لاحِ عمل آپ ہمیں اگلے 2 دنوں میں بتائیں گے۔ نعمان بیگ نے وہاج کو ایک فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہاج نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بولا، شور سر، چلیں پھر انشاءاللہ 2 دن بعد اسی جگہ ملاقات ہوگی، تب تک میرے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ بول کر نعمان بیگ اپنی چیئر سے اٹھے اور روم سے باہر چلے گئے۔ باقی سب بھی آمین بول کر باہر چل دیے تھے۔ جو ہی وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا، چھوٹے نام کے نمبر سے
40 مس کالز اور 257 میسیجز دیکھ کر پریشان ہوا، فوراً کال بیک کرنے لگا۔ صبح ہی جیسے ہی کال ریسیو کی گئی، دوسری طرف سے بغیر بریک کے بریفنگ شروع ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، ہم سب ٹھیک ہیں اور دادو بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ میرے پیپرز ختم ہو چکے ہیں، میں آبی عبداللہ اور دادو کل پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی میں بتا دوں کہ دادو نے پچھلے 2 دن سے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آبی اور مجھے ماننا پڑا، اور یہ آئیڈیا میرا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آخری بات دادو بول رہے ہیں، اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو وہ بھوک ہڑتال پھر سے شروع کر دیں گے۔ زرلال نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تاکہ وہاج اسے ڈانٹ نہ سکے، اور وہی ہوا جس کی زرلال توقع کر رہا تھا۔ کب ہے فلائٹ؟ وہاج نے تحمل سے پوچھا۔ کل صبح 11 بجے آپ کو اپنے دیدار کا شرف بخشیں گے، زرلال نے شرارت سے جواب دیا۔ پھر میں اس چہرے کو ایسا شرف بخشوں گا کہ یہ کسی اور کو اپنا دیدار کا شرف نہیں بخش سکے گا۔ وہاج نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں ہاں بھائی، آپ تو مجھے لڑکیوں کی طرح شرمانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ زرلال کہکا لگا کر بولا، او خبیث انسان، بریک پر پاؤں رکھ اور یہ بتا باقی سب کدھر ہیں۔ وہاج کو پتہ تھا کہ اگر ایک بار زرلال شروع ہو گیا تو اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے اس نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی۔ دادو میڈیسن کھا کر سو گئے ہیں اور ابھی اس وقت ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر ہے۔ زرلال نے شاید پہلا جواب تھا جو سنجیدگی سے دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں فون رکھتا ہوں، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہاج یہ بول کر کال ڈراپ کرنے ہی والا تھا جب زرلال پھر سے بولا، وجی بھائی، ماما اور بڑے پاپا کو کچھ مت بتائیے گا، اوکے؟ اور کچھ؟ وہاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، لو یو اینڈ مس یو سو مچ، زرلال نے شرارت سے جواب دیا۔ اور تو اور علی سدھرنے والی چیز ہی نہیں ہو، وہاج نے ہنستے ہوئے کہا، اور کال بند کر دی۔ کیا ابھی اس کے بغیر یہاں رہ لے گا؟ وہاج نے خود سے سوال کیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ جاری ہے۔